الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ایک درخشاں مثال ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک بہترین نمونہ بنا کر ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کی پیروی کرو، گونج ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کچھ ظاہر سے متعلق ہیں اور کچھ باطن سے متعلق ہیں، اور اس میں افراط و تفریط ہوتی رہتی ہے کہ بعض مرتبہ ظاہری سنتوں کو اختیار کر کے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں متبع سنت ہو گیا، اور باطنی سنتوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باطنی سنتیں ہیں وہی واجب العمل ہیں، اور ظاہری سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دونوں باتیں افراط و تفریط پر مشتمل ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ تو میں نے کچھ عرصے سے جو باطنی سنتیں ہیں ان کا بیان شروع اس لیے کیا تھا کہ الحمدللہ یہاں مجمع ہمارا زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ ظاہری طور پر جو سنتیں ہیں ان پر عمل پیرا ہو، اس کا حلیہ، اس کا لباس اور اس کا ظاہر الحمدللہ سنت کے مطابق عام طور سے ہوتا ہے، لیکن جو باطنی سنتیں ہیں ان کی طرف دھیان ہمارا بہت کم ہے۔ اس سلسلے میں نے پچھلے دنوں صدق اور اخلاص، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت صدق اور اخلاص سے متعلق ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا وصف اور آپ کی بڑی صفت حلم ہے، جس کو اردو میں بردباری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ بردباری کہہ لیں، نرم خوئی کہہ لیں، یہ کہ کسی بھی وقت انسان اپنے جامے سے باہر نہ ہو، غصے کے اندر، اور بردباری کا مظاہرہ کرے، چاہے دوسرا کوئی گالی بھی دے رہا ہو تو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، کوئی برا کہہ رہا ہو تو اس کا جواب بھی انسان اچھے طریقے سے دے۔ اس کا حکم قرآن میں بھی ہے، ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کا دفاع بھی اچھے طریقے سے کرو، یعنی اس کی سطح پر نہ آ جاؤ۔ ایک شخص ہے جو گالی گلوچ کا عادی ہے اور برے برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو جب تم اس کا مقابلہ کرو تو اس کی سطح پر آ کر ویسی ہی زبان استعمال نہ کرو، بلکہ اس کا جواب بھی اچھا ہی سے دو۔ یہ ایک عظیم سنت ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کرام کی۔
انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، لہذا ان کا مایہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی دشمن نہیں ہوتے، ذات کے دشمن نہیں ہوتے، لہذا کسی بڑے سے بڑے گمراہ کے پاس بھی جائیں تو ان کا لہجہ نرم، ان کی زبان اور ان کے الفاظ مناسب ہوتے ہیں، وہ کبھی گالی گلوچ پر نہیں اترتے۔ آپ اندازہ کریں کہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون سے بڑا گمراہ کوئی ہو نہیں سکتا جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے کوئی بھی شخص، لیکن دونوں کو یہ حکم دیا کہ قولا لہو قولا لینا، ان سے جا کر نرمی سے بات کرنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب ایک پیغمبر کو ایک بدترین گمراہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اس وقت بھی ہدایت نامہ یہ ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، سختی سے مت کرنا۔ یہ رسول کریم اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا کہ کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، کبھی کسی کو کہ دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ خود طبیعت کے اعتبار سے آپ کا حلم، آپ کی بردباری اور دوسروں کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ آپ کا ہمیشہ کا طرۂ امتیاز رہا، ہمیشہ آپ اس پر عمل فرماتے رہے۔ اور یہاں تک کہ جو خون کے پیاسے تھے، 23 سال تک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتوں سے ہمکنار کیا، جب ان پر فتح پائی تو اگر کوئی اور ہوتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں تم کو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، میں آج سے تم کو جتنی تم نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں سب معاف کر دی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر کوئی ملامت نہیں، ملامت بھی نہیں۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں سے بھی یہ بات کہی تھی، جن 11 بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، باپ سے جدا کیا، کنویں کے اندر پڑے رہے، پھر وہاں جا کر مصر میں جا کر مصیبتیں جھیلیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب 11 بھائی نے کہا کہ بھئی تم صحیح تھے، میں غلط تھا، ہم غلط تھے، تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہارے اوپر میں آج کوئی ملامت نہیں کرتا۔ یہ ہے صفات انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ اور آپ نے سارے داعیوں کو جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہوں، ان کو یہ قرآن کریم نے حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو اور نصیحت کے طور پر دعوت دو، حتی الامکان لڑائی سے پرہیز کرو، اور کبھی مجادلے کی یعنی مناظرے کی یا بحث کی نوبت آ جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ ایک عظیم ہدایت ہے جو قرآن کریم نے بھی دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اس کی گواہی دیتی ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کے لیے سخت زبان استعمال نہیں کی۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مفصل ہدایتیں دی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ اس سنت کو تقریباً بھلا چکے ہیں، اور ذرا کسی سے اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو دشمنی تک پہنچا دیتے ہیں، اور دشمنی تک پہنچا کر اس کے لیے بڑی ثقیل اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔
آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف علمی بھی ہو سکتا ہے، عملی بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ اس کا اظہار کریں کہ بھئی ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، ان کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ان سے اتفاق نہ ہونے کے دلائل بھی بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس لیے اتفاق نہیں ہے کہ فلاں بات، فلاں اس میں خرابی ہے، فلاں نقص ہے. اس کو بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. اور لیکن اس اختلاف کو لڑائی بنا دینا اور اس کی بنیاد پر دوسرے کی نیتوں پر حملہ کرنا، دوسرے کو منافق قرار دینا، دوسرے کو یہ سمجھنا کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی زیادتی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اختلاف کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ان حدود میں رہ کر آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ایک اختلاف ہوتا ہے ایمان اور کفر کا. اس ایمان اور کفر کے اختلاف میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو کفر ہے اس کو برملا کفر کہو، اس کو کافر کہو. جو کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اس کو کافر کہنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی شخص نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا نبوت کے دعوے والے کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو کافر کہنا ہمارے ذمہ فرض ہے. یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. تو ایمان اور کفر کے اختلاف میں آپ اس کو صحیح، اس کی جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے. لیکن وہ بھی اس حد تک کہ حکم شرعی بیان کر دیا جائے کہ یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ ملحد ہے، یہ زندیق ہے. لیکن گالی دینے کا پھر بھی کوئی موقع نہیں، گالی نہیں دے، حکم شرعی بیان کرنا ضروری. دوسرا اختلاف ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں کہ ایک کے نزدیک ایک چیز حلال ہے، دوسرے کے نزدیک حرام ہے. وہاں تکفیر یا کافر قرار دینے کا سوال نہیں ہے. وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک قرآن و سنت کے لحاظ سے یہ مسلک راجح ہے، یہ بہتر ہے. اور دوسرا یا غلط ہے یا مرجوح ہے، یہ بات بھی کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. تو اس میں ائمہ کرام میں، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور بڑے بڑے مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں کسی نے اس اختلاف کی بنا پر دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، دوسرے کو گالی نہیں دی. تیسرا اختلاف ہوتا ہے مزاج کا اختلاف، طریقہ کار کا اختلاف. وہ یہ کہ مقصد دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار زیادہ مناسب ہے، اور دوسرا سمجھتا ہے کہ دوسرا طریقہ کار زیادہ مناسب ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ مزاج کا اختلاف ہے. یہ اور بھی زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے پہلے دو اختلافات کے مقابلے میں. اس میں آپ اپنے طریقہ کار کے درست ہونے پر دلائل پیش کر سکتے ہیں اور دوسرے کے طریقہ کار کے غلط ہونے پر دلائل پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بدنیت پر محمول کرنا کہ دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ بدنیت ہے، تو نیتوں پر حملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ نفاق کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے یا
حب مال کی وجہ سے کر رہا ہے یا حب جاہ کی وجہ سے کر رہا ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا. آپ نے اس کا دل چیر کر نہیں دیکھا. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صورت ایسی آئی کہ جہاد کے لیے مجاہدین گئے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے ایمان کلمہ پڑھ لیا، تو جو بعض مجاہدین تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ انہوں نے صرف تلوار کے زور سے کلمہ پڑھ لیا ہے، دل ان کا ایمان نہیں لایا، اس لیے ان کو قتل کر دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کے اوپر سخت مواخذہ فرمایا اور یہ فرمایا حلا شققت قلبہ، تم نے کیا دل چیر کر دیکھا تھا اس کے کہ یہ حقیقت میں ایمان نہیں لایا. لہذا نیتوں کا علم تو سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہو سکتا. ایک شخص نیک نیتی سے بھی غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے، وہ نیک نیتی اس کے غلط راستے کو صحیح نہیں بناتی، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے یہ کام بدنیتی سے کیا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر گمانوں سے تم اجتناب کرو، یعنی یہ بدگمانی نہ کرو. کسی کے بارے میں جس سے اختلاف ہے اس اختلاف کو بدگمانی کی حد تک نہ پہنچاؤ کہ یہ جو اختلاف ہے یا جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے یہ کسی اپنی دنیاوی مفاد کے لیے اختیار کیا ہے یا وہ بدنیتی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو کی نیت پر حملہ کریں. اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، اور پھر آگے یہ بھی فرمایا لا تجسسوا، یعنی دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو. اس کی جاسوسی کر کے یہ چاہتے ہو کہ بھائی وہ بدنام ہو تو یہ تجسس بھی کو بھی منع فرمایا. بلا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور بلا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو. آپ سے اختلاف ہو گیا کسی کا تو آپ بے شک اس کی غلطی کو غلطی کہیں، اس کے طریقہ کار کو غلط کہیں اور غلط کہنے پر دلائل بھی پیش کر دیں، لیکن اس کو کوئی لقب دے دینا، برا لقب دے دینا اور اس کا نام برا نام رکھ دینا، قرآن صریح الفاظ میں اس کو منع کر رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کے ساتھ خون حلال ہو جاتے ہیں. جس طرح چاہیں اس کو رگے دیں، جس طرح چاہیں اس کے اوپر فکر چست کریں، جس طرح چاہیں ان کی نیت پر حملہ کریں، جس طرح چاہیں ان کو برا بھلا کہیں اور بات گالی گلوچ تک پہنچ جائے. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اہل علم سے بھی یہ باتیں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں تفرقہ در تفرقہ در تفرقہ در تفرقہ بڑھتا جاتا ہے. وہ امت جس کو متحد ہونے کی ضرورت تھی، اس متحد ہونے کا راستہ یہی ہے کہ اختلاف رائے کو اختلاف رائے کی حدود میں رکھے. اس کو آپ بے شک کہیں کہ غلط ہے، راستہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے اور جو سوچ ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس کو بدنیتی پر محمول کرنا، اس کے لیے برے برے القاب تراشنا اور برے برے القاب سے اس کو یاد کرنا، یہ کسی طرح بھی شریعت میں جائز نہیں. طنز و تعریض، طعن و تشنیع اور برے برے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا یہ انتہائی مبغوض چیز ہے. آپ اندازہ کرو فرعون کے بارے میں بھی جب کہہ رہے ہیں بات نرم کرو، تو یہ
کیا ہمارے باہمی اختلافات جو ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان مختلفات میں یہ حکم جاری نہیں ہوگا کہ ہم نرمی سے بات کریں، ہم اختلاف کو سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور پورے مستحکم دلائل کے ساتھ بے شک بیان کریں، دوسرے کی تردید بھی مستحکم دلائل سے کریں، لیکن یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ آپ اس کا کوئی ایسا برا لقب رکھ دیں کہ یہ منافق ہے، یہ اس کی نیت خراب ہے، یہ کسی کا کارندہ ہے وغیرہ۔ آپ کسی کی نیت پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، لیکن افسوس ہے کہ ہماری محفلیں بھی، ہمارے جلسے بھی، ہماری گفتگو بھی ان گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ حضرات جو اہل حق ہیں وہ بھی ان خرابیوں، ہم اہل حق ہونے کے باوجود ہم اس کے اندر مبتلا ہیں، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس سے ہر قیمت پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے معتدل راستہ۔ اب آپ خود پڑھتے ہو، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان سے اختلاف ساری کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ، اور دلائل بھی پڑھتے ہیں کہ امام مالک کی دلیل یہ ہے اور امام شافعی کی یہ ہے اور ہماری جو ہے اس کے مقابلے میں ان کے دلائل کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ کہا کہ امام شافعی باطل ہیں، امام مالک باطل ہیں، امام احمد بن حنبل باطل ہیں؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ باطل ہیں۔ ہاں، یہ کہا کہ ان کی دلیل ہمارے نظر میں کمزور ہے، ہماری دلیل ہماری نظر میں زیادہ قوی ہے، یہ بات کہی۔ لیکن اس کی وجہ سے اب مثال کے طور پر بعض چیزوں کے حلال حرام ہونے میں اختلاف ہو گیا۔ مثال کے طور پر یہ جانور جو گوہ ہوتا ہے، گوہ جانور کو بعض ائمہ کے ہاں وہ حلال ہے اور حنفیہ کے ہاں حرام ہے اس کا کھانا۔ اب کوئی شخص اس کو تانا دے کہ بھئی یہ تو گوہ کھانے والا ہے، یہ تو اس کا نام ہی یہ رکھ دیا گوہ کھانے والا۔ بعض روایتوں میں امام مالک سے مروی ہے کہ ان کے نزدیک کتے کی گوشت بھی حلال ہے، اب ان کا نام رکھ دو کتا خور، تو برا نام رکھ کر اس کے اختلاف کی اس کا جو مسلک ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے برا کہہ دیا، مسلکی کو نہیں بلکہ اس آدمی کو، امام مالک جیسی شخصیت کو کوئی کہے دے۔ تو بھائیوں، میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم میں سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ہے توازن اور اعتدال۔ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ لیکن اس کو ذریعہ بنانا جھگڑوں کا، اس کو ذریعہ بنانا ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنے کا، اس کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے، اور جو یہ کر رہا ہے وہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس لیے یہ احتیاط لازم ہے۔ ہم نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو پھر ہمیں نجات حاصل ہوگی، ورنہ ہم تباہی کے گڑھے میں جا کر گر جائیں گے۔ اپنی زبان کو تول تول کر استعمال کریں، اپنے قلم کو تول تول کر استعمال کریں، اور اپنے رویے کو تول تول کر استعمال کریں۔ دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی، دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع کرنا، اس کا
سنت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مقام نہیں. لیکن افسوس ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرقہ در فرقہ در فرقہ. ہر جماعت کے اندر 2 جماعتیں بن جاتی ہیں، ہر گروہ میں 2 گروہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں، اور لڑنے کے اندر کس حدود کا کوئی پاس نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا. مسلمان ایک امت واحدہ، اور وہ ان حرکتوں کی وجہ سے بٹ کر رہ گئی ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے، وہ طائفوں میں بٹ گئی ہے، گروہوں میں بٹ گئی ہے. اور ہم جو اصل دشمن ہے، جو اصل دشمن ہے، اس اصل دشمن کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں. ہم آپس کے اختلافات سے فرصت نہیں، آپس کی ایک دوسرے کے اوپر لان تان سے فرصت نہیں. تو جو اصل دشمن ہے، جو اس وقت الحاد، بے دینی اور خدا و رسول کا انکار اور خدا و رسول کے احکام کا برملا انکار، لا دینیت، یہ اس نے ہمیں غرق کر دیا ہے. اور ہم ان جھگڑوں میں لگے ہوئے. جھگڑوں میں علمی طور پر لگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک علمی طور پر آپ اختلاف کریں، اس میں بحث کریں، دلائل پیش کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اس کو جھگڑے کا سبب بنا لینا، اس کے لیے التان و تشنیع کا اسلوب اختیار کرنا، یہ ہے جس نے ہمیں بانٹ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری قوت ناکارہ ہو کر رہ گئی ہے. تو میں بھائیوں اور دوستوں، میں یہ بہت ہی درد دل کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر اختلاف کو اس کی حد میں رکھو. بد زبانی، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، 2 لفظ فرمایا کرتے تھے. کہا جس سے بھی اختلاف ہو تو بدگمانی اور بد زبانی سے بچو. بدگمانی اور بد زبانی سے بچو. یہ میرا جملہ، یہ میرے والد ماجد قضا کے 2 جملے خدا کے لیے ذہن میں بٹھا لو. بدگمانی سے بچو کہ دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ بدنیتی سے کہہ رہا ہے، اور بد زبانی سے بچو یعنی اس کے اوپر تنقید بے شک کرو، لیکن تنقید کے اندر بد زبانی اختیار نہ کرو، گالی گلوچ پر نہ اتر آؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.